شاہ صاحب اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو مروبیت ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے آپ کو بہت ہی اسٹگمیٹائز کرتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے ہم بہت برے لوگ ہیں، ہم اپنی زبان کو بھی بڑا اسٹگمیٹائز کرتے ہیں اور ان کی زبان کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں، ان کے کلچر کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں. کیا یہ کلچر ہے کہ جو لوگوں کا جینوسائڈ کر رہا ہے، جو لوگوں کا اور قتل عام مجھے کر رہا ہے؟ آپ کے اس بات پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، جو فلسطینیوں پہ ظلم ہوتا دیکھ کر ہم سہ رہے ہیں نا. کسی نے کہا کہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، ہاں اس کے قتل پہ آہا، میں بھی چپ تھا، واہ واہ، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پر تم بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے. اللہ اکبر، کیا خوب شعر ہے. علامہ صاحب یہ ذہنی مروبیت کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. اصل میں دیکھیے، مسلمان کو باقاعدہ میں کل بھی یہ ہماری بات ہو چکی تھی، اس پہ ہوئی تھی بات کہ مسلمان کو باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ جہاں شدت پسند بنایا گیا، جہاں مسلمان کو انتہا پسند بنایا گیا، وہاں مسلمان کو ذہنی طور پر مرعوب بھی کیا گیا. بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ بلند ہے، اسلام پست نہیں ہے. اسلام خود کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی پوری دنیا کے اندر، قرآن کہتا ہے تمہارا ہی سکہ بیٹھے گا، تمہارا ہی سکہ چلے گا اگر تم پوری طریقے سے اسلام میں، دین کے اندر ماشاء اللہ. داخل ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تھوڑے تھوڑے اسلام میں داخل نہ ہو، ماشاء اللہ. کہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا. آج آپ کو گلی محلے پتھاڑوں کے اندر اس طرح کے لوگ بہت سارے ملیں گے. وہ کہیں گے کیا ضرورت ہے مجھے داڑھی رکھنے کی، کیا ضرورت ہے مجھے امامہ باندھنے کی، کیا ضرورت ہے مجھے جو ہے وہ درسیات پڑھنے کی، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، یہ پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، قال اللہ قال رسول اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں یہ چیزیں کیوں پڑھوں. میں نے کلمہ پڑھ لیا، باقاعدہ طور پر کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، بھائی بس میرے لیے کافی ہے. اصل جب ہم اس پر قناعت کر کے بیٹھ گئے، ہم نے علوم جو ہمارے اسلامی جو علوم ہیں ماشاء اللہ. ہم اس سے دور ہو گئے، تو پھر ہمارے مقدر میں یہ مرعوبیت ہی تھی. اور پھر شومیہ قسمت کہیے یا کیا کہیے کہ ماشاءاللہ سے پوری دنیا کے اندر، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر مسلم حکمرانوں کا حال آپ دیکھ لیجئے گا. بھی قاری صاحب ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ سونے چاندی سے لاد دیتے ہیں ان کو. بھائی وہ کیا مطلب، آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ کیا آپ کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں؟ آپ کسی نبی کے ماننے والے نہیں ہیں؟ آپ ایک دفعہ دین اسلام پر، یعنی کہ آپ پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے تو دیکھیں نا. اگر اس نے آپ کو نہ نوازا، اس تعلیمات نے آپ کو نہ نوازا، آپ پر اللہ نے کرم نہ کیا، تو پھر پھر آپ گلہ کرنا نا. کیا بات ہے. تو اقبال کہتا نا، تھے تو وہ آبائی تمہارے مگر تم کیا ہو، اللہ اکبر. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اور وہ ایک جگہ اقبال کہتا نا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. یہ وہ گل ہے، یہ گل کا لفظ نہیں ہے، یہ گل ہے، جیسے گل گیلی مٹی، گل کہتے ہیں مٹی کو. کہ دعوے تو ہمارے بڑے بڑے ہیں، ہم آدم کے جو ہے وہ وارث ہیں، ہم موسیٰ کے وارث ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، ہم حضرت ہارون علیہ السلام کے وارث ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے وارث ہیں، ہم مولا علی کے وارث ہیں، ہم حسنین کریمین کے وارث ہیں، ہم سرکار عمر فاروق کے وارث ہیں، سرکار عثمان غنی، سرکار صدیق اکبر کے وارث ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے ان کی سیرت کا کوئی پہلو اپنایا ہے؟ اللہ اکبر. تو اقبال تڑپ کر یہ کہتا ہے کہ جس سے تعمیر و آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، اور ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. تو یہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی جو ہمارے آباء و اجداد کی، یعنی ہمارے اسلاف اور اخلاف کی جو ان کی جو سیرت ہے، اسے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. تو آج یہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا کہ وہ بڑی پیاری بات کہی کسی نے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ اکبر. جس دن ہم نے قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب ہم نے یہ کر لیا، ابھی قاری صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ کسی ایک شخصیت پر وہ نہیں ہوگا، اگرچہ شخصیت پر بھی ہوگا
نبی کریم علیہ نبی کریم السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی شخصیت موجود ہے۔ ہے، تعلیمات پر ہوں گی، تعلیمات پر ہوگا، نظریات پر۔ تو وہ شخصیت کیا بات اور وہ تعلیمات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ تعلیمات علیہ ہیں۔ وسلم۔ بے شک بہت ہی خوبصورت آپ گفتگو کی علماء طرف دین نے سے میرے خیال سے شعر کہہ مختصر۔ دوں آپ کی طرف سے، اچھا میری طرف سے بھی شعر۔ گوہر کی طلب میں جو اتر جاتے ہیں تہ تک، وہ ریت کے ذروں پہ گزارا نہیں کرتے، ماشاء اللہ۔ بفری ہوئی موجوں سے لڑا کرتے ہیں یارو، طوفان میں ساحل کو پکارا نہیں کرتے۔ آہا آہا، علماء دین کی جی دو بس شعر آیا ہوا ہے۔ دو اچھا شعر، شعر نہیں آیا ہوا، اچھا دو جملے، میں اچھا دو صرف جملے۔ قاری صاحب پر کی بات پر اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ہے، پھر بھی اتفاق نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہم نے سمجھا ہے چاہتے ہیں سب ویسے ہی سمجھیں، یہاں کے مسئلہ بنتا ہے۔ اور یہ اختلاف صحیح ہے، ہونا چاہیے۔ جی یہ اختلاف اگر ہم ان اختلاف کو ختم کر کے اتحاد کی بنیاد بنانا چاہیں گے تو کبھی نہیں بنے گا، یہ چیزیں نہیں ختم ہونے والی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اختلافات رہیں گے، اس سے بالا تر ہو صحابہ کے۔ میں یہ سب چیزیں تھیں اللہ اکبر، مگر پھر بھی ایک تھے۔ کیا بات ہے، ہمیں اپنے نوجوان کو یہ درس دینا ماشاء اللہ کہ یہ اختلافات وجہ نفرت نہیں ہے، نفرت ہے ہی نہیں ماشاء شریعت۔ اللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام، دوسرا قرآن مجید نے بہت ہی خوبصورت پیغام۔ جی مفتی یہود ہو صاحب، جی نصارہ کوئی بھی جی۔ انسان ہو، کل اس کے اوپر نفرت مفصل نہیں طور پہ ہے، گفتگو کریں گے۔ اولیاء جی۔ اسے ولی بنانے کی مخالفت ہے۔ اللہ ہم نے ولی اکبر، بنا لیا ولی ہے۔ بنا لیا ہے، اپنا حکمران بنا لیا ہے، اللہ کے اور رسول نعوذ صلی اللہ باللہ علیہ ہم وسلم کسی سے تو نفرت نہیں ایسے فرمایا سمجھنے کرتے لگے تھے، ہیں کہ انسانیت سے محبت کرنے والی بات بے ہے۔ شک۔ نفرت ان اختلافات کو، یہ بہت ہی خوبصورت مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ اختلافات سے بالا تر ہو کے ان کو وجہ نفرت نہ بنائیں، ان کو وجہ اختلاف یعنی ایسی دشمنی نہ پالیں۔ اس وجہ سے یہ اختلافات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی ہوا کرتے، جس طرح سے مفتی صاحب نے فرمایا۔ ان اختلافات کو وجہ دشمنی نہ بنائیں۔